الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قرآن پاک کی حوالہ سے، علوم القرآن کے حوالہ سے ابتدائی مباحث کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ حضرات نے قرآن پاک کے نزول کی تاریخ، ناسخ اور منسوخ، اسی طرح مکی اور مدنی صورتیں کے حوالہ سے ان کا خلاصہ سماعت کیا۔ کل ہم نے شروع کیا تھا قرآن پاک کی حفاظت کے مراحل۔ سب سے پہلے ہم نے جو بیان کر لیا وہ ہے حضور علیہ السلام کے دور میں، جب حضور علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، پردہ نہیں فرمایا تھا، اس وقت کس طرح قرآن پاک کی حفاظت کی گئی۔ حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جمع قرآن کا اور حفاظت قرآن کا دوسرا مرحلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ابتدائی دور تھا، تمام جو قرآن پاک کے نسخے تھے متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، چمڑوں پر بھی لکھے ہوئے تھے، ہڈیوں پر بھی لکھے ہوئے تھے، اسی طرح پتوں پر بھی لکھے ہوئے مختلف لوگوں کے پاس موجود تھے۔ جبکہ کل بھی میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کا سب سے بڑا ذریعہ جو ابتدا سے چلا آ رہا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینے اور آج تک حفاظ کرام کے سینے ہیں جو اس قرآن پاک کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ضروری سمجھا کہ حضور علیہ السلام کے جب دور تھا، حضور علیہ السلام موجود تھے تو قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، اسی لیے ممکن نہیں تھا کہ اس تمام کو جمع کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کا نزول جاری تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ ضروری سمجھا کہ اب قرآن پاک کو جمع کیا جائے، لہذا اس کام کے لیے انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ان سے اس کا کام لینے کا سوچا، ان کو بلایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے بعد ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجھے پیغام بھجوایا کہ آپ میرے پاس آئیں۔ کہتے ہیں جب میں ان کے پاس پہنچا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی پہلے سے موجود تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ کہا کہ یمامہ جنگ کے اندر بڑے حفاظ شہید ہوئے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہیں اور قرآن پاک کا کوئی حصہ امت تک نہ پہنچ سکے، کوئی حصہ ناپید نہ ہو جائے۔ لہذا میں نے ان کے سامنے یہ گزارش کی کہ وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے دلائل دیے، گفت و شنید ہوئی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا اور میرا دل اس کام کی طرف مائل ہوا۔ لیکن فرماتے ہیں ساتھ ہی ایک دل کے اندر جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ اگر میرے ذمے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ لگا دیتے کہ ایک پہاڑ کو ڈھو کر دوسرے مقام پر منتقل کرنا ہے، یہ کام مجھے آسان لگتا، اتنا بوجھل محسوس نہ ہوتا جتنا یہ کام مجھے بوجھل محسوس ہوا۔ بہرحال کام کا آغاز ہو گیا۔ اب اس میں کمال احتیاط دیکھیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس میں کس قدر احتیاط سے کام لیا۔ قرآن پاک کو جمع کرنے کے حوالہ سے اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس قرآن پاک کا جو حصہ محفوظ ہے وہ آ کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جمع کرائیں۔ اب انہوں نے وہ 4 طریقوں سے تصدیق کر کے پھر اس کو قرآن پاک کا حصہ بناتے۔ ایک تو یہ وہ خود حافظ تھے، اپنے حافظہ سے اس کی تصدیق کرتے کہ آیا یہ واقعی قرآن پاک ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا آپ حضرات نے گزشتہ دروس میں یہ بھی سماعت کیا کہ یہ کاتبین وحی ہیں تو ان کا اپنا لکھا ہوا اکثر موجود تھا، اس سے بھی تصدیق کرتے۔ دوسرا جو طریقہ اس کمیٹی کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جو کہ خود حافظ تھے، وہ بھی اپنے حافظہ سے اس مقام کو جو ان کو پیش کیا جاتا اس کو دیکھا کرتے۔ اور تیسرا بڑا کام جو کیا جاتا وہ یہ کہ ہر نسخے کے ساتھ 2 گواہ لانا ضروری قرار دیے گئے جو اس بات کی گواہی دیں کہ یہ واقعی حضور علیہ السلام نے لکھوایا ہے۔ اور چوتھا کام یہ کیا جاتا کہ جو نسخہ ان کے پاس پیش کیا جاتا اس کو دوسرے نسخوں پر پیش کیا جاتا، جب تمام ایک جگہ پر ایک جیسا نظر آتا اس کو قرآن پاک کا حصہ بنایا گیا۔ یوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس احتیاط کے ساتھ جمع قرآن کا کام ہوا، اور اس نسخہ جو تیار کیا گیا اس کا نام
رکھا گیا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ نسخہ جس کا نام تھا یہ موجود رہا۔ تیسرا مرحلہ جو جمع قرآن کے حوالے سے ہے، جب اسلام پھیلا، لوگوں کے اختلافات اعتراض سامنے آیا، اس قدر سامنے آیا کہ جو ایک شخص پڑھتا وہ دوسرے کو غلط کہتا، اور لوگوں کے پاس انفرادی نسخے موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے دور خلافت کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا اور امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے انہوں نے بچایا۔ اللہ رب العزت نے ان سے قرآن پاک کی خدمت لی۔ ہوا کیسے؟ ہوا کیا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو جنگی مہمات پر موجود تھے، انہوں نے مختلف علاقوں میں اپنا وقت گزارا، آذربائیجان، آرمینیا وغیرہ جہاد پر مشغول ہوتے ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا لوگوں کے اندر مختلف قراءات ہیں۔ وہ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور آ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، اللہ رب العزت کی کتاب میں، کتاب اللہ میں، قرآن پاک میں یہود و نصارہ کی طرح اختلافات ابھی سے شروع ہو گئے ہیں۔ شام والے لوگ جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت پر قرآن پڑھتے ہیں وہ عراق والوں کو نہیں مانتے، اور عراق والے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت پر قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا، اب انہوں نے باقاعدہ اس کا ارادہ فرمایا، لوگوں کو جمع کیا مدینہ منورہ میں، ان کو ایک خطبہ دیا کہ اب میں اپنے آس پاس رہتے ہوئے لوگوں کے اندر اختلاف دیکھتا ہوں، جو مجھ سے دور ہوں گے ان کے اختلاف کا کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا اعلان کیا گیا کہ تمام لوگ اپنے جو ان کے پاس نسخے موجود ہیں وہ رعایا کے پاس جمع کرائیں، امیر المومنین کے پاس جمع کرائیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی پیغام بھجوایا گیا کہ آپ کے پاس جو نسخہ موجود ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تیار کرایا تھا وہ آپ جمع کرا دیں، ہم اس سے نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 4 بڑے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ وہ مختلف صورتوں کو جمع کریں، دیگر صحابہ کو بھی ملیں، اور اس طرح دیگر صحابہ بھی بعد میں ان 4 صحابہ کے ساتھ مل گئے، اور یوں یہ کمیٹی وسیع ہوئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والا جو نسخہ تھا اس میں صورتوں کی ترتیب تو تھی، لیکن یوں جمع قرآن جیسے ایک جگہ ہمارے پاس پورا قرآن پاک موجود ہے یہ ترتیب نہیں تھی، اسی طرح وہاں نقطے اور اعراب بھی لگے ہوئے نہیں تھے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس قرآن پاک کو ایک مقام پر جمع فرمایا اور پھر ایک قراءت پر تمام لوگوں کو متفق فرمایا، اور 5 سے 7 نسخے تیار کرا کے مختلف علاقوں کے اندر بھجوائے گئے تاکہ لوگ اس کے مطابق قرآن پاک پڑھیں۔ چوتھا مرحلہ جو قرآن پاک کے جمع کا تھا وہ ہے کہ رسم عثمانی پر امت کا اجماع تو ہو گیا، وسیع پیمانے پر اس کی اشاعت بھی ہو گئی، لیکن نقطے اور زبر زینے اور اعراب نہ ہونے کی وجہ سے جو عجمی لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے ان کو بڑے مسائل پیش آ رہے تھے، وہ قرآن پاک کو غلط پڑھتے، اور اس طرح سوچا یہ گیا کہ اب قرآن پاک پر نقطے بھی لگائے جائیں، زبر زیریں بھی لگائے جائیں۔ اہل عرب کو تو اس کی ضرورت تھی نہیں، یہ عجمیوں کے لیے ایسا کیا گیا تاکہ ان کو پڑھنا آسان ہو۔ اب یہ کس نے لگوائے؟ اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ابو الاسود دویلی رحمہ اللہ نے یہ کام کہ نقطے اور زبر زیریں، یہ نقطے خاص طور پر نقطے یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حکم پر لگوائے تاکہ اس کا پڑھنا آسان ہو۔ ایک روایت کے مطابق یہ زیاد بن ابی سفیان کا کام ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ حجاج بن یوسف کا کام ہے، اس سے اللہ رب العزت نے یہ خدمت قرآن پاک کی لی۔ اور اگلا مرحلہ تھا حرکات کا، زبروں اور زیروں کا، اس میں بھی یہی روایات کہ ابو الاسود دویلی رحمہ اللہ نے یہ کام کیا، یا دوسرا یہ کہ حجاج بن یوسف سے اللہ رب العزت نے یہ خدمت لی۔ تو یوں قرآن پاک مکمل طور پر جو آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ اعراب بھی لگے ہوئے اور پھر اس پر زبر زیریں بھی لگی ہوئی، اور یوں ترتیب کے ساتھ یہ قرآن پاک ہمارے پاس جو موجود ہے، اللہ رب العزت نے یہ امت سے اتنی بڑی خدمت لی ہے۔ اب پھر یہ قرآن پاک کی جو مختلف منازل ہیں، 7 منزلیں ہمیں نظر آتی ہیں۔
ہیں۔ اس کی ترتیب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ 7 حصوں میں قرآن پاک کو تقسیم کیا ہوا تھا اور ایک ہفتہ کے اندر قرآن پاک کو پڑھا کرتے۔ تو یوں یہ ترتیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین سے یہ چلی، تو اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ کوئی ترتیب یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی نہیں۔ اسی طرح یہ جو قرآن پاک کو 30 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک روایت یہ ہے کہ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ترتیب رکھوائی کہ 30 برابر حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا تاکہ اس کو پڑھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح یہ جو رکوعوں کی ترتیب ہے، اس کی تعیین بھی معنی کے اعتبار سے رکھی گئی تاکہ ایک معنی جہاں مکمل ہوا ایک رکوع، پھر ایک مضمون مکمل ہو کر اگلا رکوع، اس کی بھی ترتیب یوں رکھی گئی۔ اور رموز اوقاف یہ بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم وقف یہاں پر کسی پر لا لکھا ہے، کسی پر طا، کہیں پر آیت اور کہیں پر مختلف جو رموز ہمیں نظر آتے ہیں، ہر قرآن پاک میں تقریباً 1-2 صفحوں پر یہ ہمیں نظر آتے ہیں اس کی ترتیب کہ کس مقام پر کیا کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، کہاں رکنا ضروری ہے، کہاں رکنا ضروری نہیں ہے، اور کہاں پر رکنا جو ہے اگر رک جائیں تو بہتر ہے۔ یہ تمام جو رموز اوقاف ہیں یہ بھی غیر عربی لوگوں کے لیے کیے گئے تاکہ ان کے لیے آسان ہو جائے کہ کہاں پر سانس لینا ہے اور کہاں پر سانس نہیں لینا۔ یہ تو ایک مقام، یہ جو جمع قرآن کے حوالہ سے خلاصہ تھا میں نے عرض کر دیا۔ کل انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں عرض کروں گا کہ یہ قرآن پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات تمام انبیاء سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں، قوت میں بھی زیادہ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ کس طرح ہے، اعجاز قرآنی کس طرح ہے، انشاءاللہ العزیز یہ اگلے درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں اس کے اضافہ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم آنس وحشتنا في قبرنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔